شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس سے بے قرار دلوں کو چین ملتا ہے اور جس سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، جس سے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم ہوتی ہیں، ہر دکھ کا مداوا اور ہر بیماری کی شفا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بنایا ہے۔ یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے آغاز میں ہی مالک کائنات نے ارشاد فرما دیا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور حضرات، اللہ کا کلام اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اللہ اس سے بات کرے، اللہ اس سے کلام کرے، اللہ اس سے گفتگو کرے، تو وہ قرآن مجید پڑھے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا فرمان ہے۔ جو قرآن مجید پڑھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ اس سے کلام کر رہے۔ اور قرآن کا یہ ایک اعزاز ہے لا ریب فیہ، اس کے تحت بات سننا۔ دنیا کے اندر کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو صرف اس جملے کے ساتھ لا ریب فی، انہوں نے سنا اس جملے کو، پڑھا اس جملے کو قرآن مجید کے، اور ایمان کو قبول کر لیا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے، اس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی غلطی ملے ہم سے رابطہ کیجئے گا، ہم اس غلطی کو دور کر دیں گے۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ریب فی، شک کی کوئی نہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہوگی۔ یہ غلطیوں سے پاک کتاب، غلطی انسان کرتا ہے، رحمان نہیں کرتا۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، خالق اور مالک جو ہے وہ غلطی سے پاک ہے۔ سبحانک اللہم، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ذات ہے، اور اس کی تعریفیں الحمدللہ رب العالمین،
تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ، تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، غلطی کوئی نہیں قرآن مجید۔ حضرات آگے چلیے گا، قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو حکمت اور دانائی سے بھرپور ہے، اور حکمت اور دانائی سے کیوں نہ بھرپور ہو، کیونکہ اس کو نازل کرنے والی، اتارنے والی ہی وہ ذات ہے کہ جو حکیم ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، طلاق یافتہ عورتیں اگر ان کو حمل نہیں، وہ 3 ماہ انتظار کریں گی، 3 ماہ کے بعد، 3 حیض کے بعد وہ اپنی شادی کر سکتی ہیں۔ اب دیکھیے گا یہ کتنی حکمت والی بات ہے۔ حضرات ذی وقار، امریکہ کے ڈاکٹروں نے اس بات پہ تحقیق کی، کیا وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے 3 حیض 3 مہینے آپ نے انتظار کرنا ہے، شادی نہیں کر سکتے۔ تحقیق کی، ڈی این اے ٹیسٹ لیے، جب ایک مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، مرد کے جراثیم جو ہیں وہ عورت کے اندر منتقل۔ حضرات 1 مہینے تک ان جراثیم کا اثر جو ہے بہت زیادہ رہتا ہے، 1 مہینے تک، دوسرے مہینے تک اور کم ہو جاتا ہے، تیسرے مہینے تک 99% جو ہیں وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی تحقیق میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک عورت کئی انسانوں، مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور مختلف مردوں کے جراثیم اس کے اندر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو کئی خطرناک بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو سکتی ہیں۔ حضرات ذی وقار، کوٹھے میں بیٹھی ہوئی طوائف اور اپنا جسم بیچنے والی ایک پاک دامنہ عورت کے مقابلے میں خطرناک بیماریوں کی شکار ہوتی ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جب وہ نافرمانی کرتی ہیں اور کئی مردوں کے جراثیم ان کے اندر جاتے ہیں تو پھر وہ بیماریوں کی شکار ہو جاتی۔ آج کی جدید تحقیق یہ بتاتی، انسان کے لیے حکیم نے، اللہ کی ذات حکیم ہے، اس نے حکمت بنائی ہے کہ عورت، طلاق یافتہ عورت جو ہے وہ 3 ماہ تک انتظار کرے۔ اور پھر اس ڈاکٹر نے مختلف عورتوں کے سیمپل لیے، ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ چیک کیا، اس نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر جو مسلم خواتین ہیں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کے ڈی این اے میں ایک ہی جراثیم ملتا ہے، اور وہ ان کے شوہر کا۔ پھر اس نے غیر مسلم عورتوں کے بھی ڈی این اے ٹیسٹ کیے، اس میں کئی مردوں کا وجود جراثیم کا،
اور حضرات پھر اس نے وہ لکھتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو اس کے اپنی بیوی کے ڈی این اے میں 3 مردوں کے جراثیم پائے گئے، اور پھر اس کے 3 بچے، 3 بچوں کے اس نے ڈی این اے ٹیسٹ کیے تو 3 بچوں کے ڈی این اے ٹیسٹ میں اس کو پتہ چلا کہ 2 کے جو ڈی این اے ٹیسٹ ہیں، جو خون ہے، جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے، وہ اس کے اپنے ڈی این اے کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہا۔ اسلام پاک دامنی کا دین ہے، قرآن حکیم والی ذات کی نازل کردہ کتاب ہے، حکمت والے کی دانائی سے بھرپور کتاب ہے۔ فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ 3 ماہ تک انتظار کریں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے پاک دامنی بھی رکھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے عفت بھی رکھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے پاکیزگی بھی رکھی ہے، طہارت بھی رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بیماریوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی رکھا ہے۔ اور پھر دوسری تحقیق، اسلام نے بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن بتائی ہے کہ جن کے خامند فوت ہو جائیں وہ 4 ماہ اور 10 دن جو ہے شادی نہیں دوسری کر سکتی، ملاپ نہیں کر سکتی۔ حضرات ذی وقار، اس میں کیا حکمت اور دانائی ہے؟ یہ بھی انگریزوں کی تحقیق ہے۔ وہ کہتے ہیں طلاق کی نسبت جس عورت کا خامند فوت ہو جائے وہ زیادہ غم میں ہوتی ہے، وہ زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے، وہ زیادہ پریشانی میں ہوتی ہے۔ اس لیے دین اسلام نے 4 ماہ 10 دن بتایا ہے کہ وہ عدت گزارے، کیونکہ تحقیق کے مطابق ڈی این اے کے اندر جو موجود جراثیم ہیں متعلقہ کی نسبت غم والی عورت جو بیوہ ہے اس میں زیادہ اثر کرتے ہیں۔ تو جب 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزارے گی، اللہ کے فضل و کرم سے جراثیم ختم، شادی کرے، نکاح کرے، بیماریوں سے محفوظ۔ یہ تحقیق جب وہ ڈاکٹر کرتا ہے تو یہ تحقیق اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اسلام کے لیے قبول کر لیا، اور وہ انگریز امریکہ میں رہنے والا غیر مسلم رحمت کائنات کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسلام، قرآن، حضرات ذی وقار عزتوں کا محافظ، دین کا محافظ، غیرت کا محافظ۔ اور بات میں کر رہا ہوں قرآن کی عظمت کی، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ کوشش کرنے والا چاہے عیسائی کیوں نہ ہو، کوشش کرنے والا ہندو کیوں نہ ہو، کوشش کرنے والا سکھ کیوں نہ ہو، کوشش کرنے والا مجوسی کیوں نہ ہو، کوشش کرنے والا حضرات ذی وقار یہودی کیوں نہ ہو، کوشش کرنے والا مشرک اور صابی کیوں نہ ہو، کوشش کرنے والا اگر ستاروں کی پرستش کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، جو بھی کوشش کرتا ہے دین اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں ہمارا یہ وعدہ ہے ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور انگریز نے کوشش کی، اللہ رب العالمین نے اس حکمت با برکت کتاب سے اس کو ہدایت دے دی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت یافتہ کتاب ہے۔ قرآن مجید حضرات ذی وقار ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے،
اور سورہ فاتحہ اس میں جو موجود ہے حضرات ذی وقار، یہ ایسی صورت ہے کہ اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ ایسی صورت ہے جو بیماروں کو شفا دینے والی۔ امام الانبیاء کے صحابی ایک علاقے میں جاتے ہیں، بستی والوں کے پاس آنا ہوا، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، بستی کے باہر پڑاؤ ڈال لیا، ڈیرا لگا لیا۔ بستی والوں کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ عورتیں بھاگی بھاگی آئیں، آ کے کہنے لگیں سردار صاحب آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے، راکھ کو بلایا جائے۔ فیصلہ کیا ہوا؟ راکھ کو بلایا جائے۔ راکھ کہتے ہیں جو دم کرنے والا ہے۔ حضرات ذی وقار انہوں نے کہا جو ہمارے پاس سے درویش ابھی گزرے ہیں ان کو بلایا جائے۔ حضرات ذی وقار ان کے پاس جاتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں اتنی بکریاں میں لوں گا پھر دم کروں گا۔ حضرات ذی وقار اجرت طے ہو گئی، گئے جا کے دم کیا، اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرما دی۔ لیکن وہ کیسے پرہیزگار تھے، بکریاں پاس موجود ہیں لیکن کسی نے ایک بکری ذبح کر کے بھی نہیں کھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، جا کے پوچھا اللہ کے نبی یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ فرمایا بہترین کمائی وہ ہے جو کتاب اللہ سے حاصل کی جائے۔ تو نے کتاب اللہ پڑھ کے دم کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دے دی، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو میرے بھائیوں، کون سی ایسی بیماری ہے کہ جس سے قرآن آپ کو فائدہ نہ دے؟ ڈپریشن کے لوگ مریض ہوتے ہیں، بڑی بڑی بھی دوائیاں کھاتے ہیں، صبح بھی دوائی شام کو بھی دوائی۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں تمہارے دلوں کو چین، تمہارے جانوں کو چین کسی دوائی کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی میڈیسن کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ اگر سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ اللہ کے دربار میں، اس کا کلام جو ہے اس کی تلاوت کیا کرو، ذکر کی تلاوت کیا کرو، اللہ تمہارے بے چین دلوں کو چین عطا فرما دیں گے۔ اور ایک دیوانہ آدمی، پاگل آدمی، حدیث میں ملتا ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، لوگ بڑے پریشان، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ صحابی رسول نے اس کو بھی سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے اس کو بھی شفا عطا فرما دی۔ جگر کا کینسر ہمارے ادھر دیپال پور یا خانے وال کے علاقے کے ایک عالم دین قاری عبدالقدیر خاموش رحمۃ اللہ علیہ، قاری عبدالقدیر شاہین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جگر کا کینسر ہو گیا، بڑی تکلیف، بڑا علاج کروایا، نہ آرام آیا۔ کسی نے بتایا صبح فجر کی سنتے پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، بعد میں 41 دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بعد میں پھر درود شریف پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرنا ہے، 41 دن کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا جگر کا کینسر جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر عفان کی ویڈیو آج بھی نیٹ پہ موجود ہے، انہوں نے معائنہ کیا، ڈاکٹر کہتے ہیں اب تو صرف تھوڑا سا نشان رہ گیا ہے، باقی بیماری آپ کی ختم ہو گئی ہے۔ کیا؟ قرآن، اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، فرمایا یہ قرآن جو ہے ہم نے اس کو شفا بنا کے نازل کیا ہے۔ کوئی پڑھنے والا تو ہو، کوئی اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھنے والا تو ہو، اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرمائے۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کوئی لا علاج بیماری جس کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں، آپ دن میں 300 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ہر روز پانی پہ پھونک ماریں، اس کو پئیں، اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کو شفا مل جائے گی۔ لا علاج بیماری، قرآن یہ شفا ہے۔
آج مسلمان گمراہی کا شکار ہو گئے، قرآن کو چھوڑ کے انہوں نے شفا نمک میں ڈھونڈ لی، انہوں نے قبروں کی مٹی کو شفا کا ذریعہ بنا لیا۔ حضرات ذی وقار، اس سے شفا نہیں ملتی، آپ کے عقیدے خراب ہوتے ہیں۔ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، بتاؤ قرآن سے بڑھ کے عظمت والی چیز کون سی ہے؟ قرآن کو چھوڑ کے دوسری طرف کیوں جاتے ہو؟ آؤ لوگوں، آج یہ میرا پیغام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں بیماریوں سے نجات، قرآن سے محبت کریں، اللہ بیماریوں سے نجات دے دے۔ اگر تنگ دستی مفلسی سے نجات چاہتے ہیں، قرآن سے محبت کریں، حضرات ذی وقار آپ کی مفلسی دور ہو جائے گی۔ اور جو کہتے ہیں ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے، ہمارے رشتوں کا مسئلہ ہے، بندش ہو گئی ہے، حضرات ذی وقار اللہ نہ چاہے کوئی کسی کی بندش نہیں کر سکتا۔ نہ رزق میں بندش ہو سکتی ہے، نہ رشتوں میں رکاوٹ ہو سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تو اگر کسی کو کوئی چیز دینے پہ آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے روک نہیں سکتی، اور جس کو تو کچھ نہ دینے پہ آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی۔ نبی پاک ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے، اور قرآن مجید میں کیا ہے؟ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ کسی کی کیا جرت ہے کہ وہ تیرا رزق بند کر دے؟ رشتوں کی بندش کر دے۔ عقیدہ درست بناؤ، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ درست کرو، اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرو۔ قرآن کے ہوتے ہوئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ جاتے ہیں، جا کے ان فقیروں کو کہتے ہیں میرا یہ فلاں کام نہیں ہوتا، میرا فلاں کام میں رکاوٹ ہے، وہ کہتا ہے اتنے پیسے مجھے دے دو، میں تمہاری رکاوٹ دور کر دوں گا۔ وہ کون ہے رکاوٹ دور کرنے والا؟ جب اللہ نے رکاوٹ ڈالی ہے، جب اللہ وہ کام نہیں ہونے دے رہا، وہ کیسے کروا دے گا؟ اللہ سے رابطہ درست کرو۔ آج ہماری تنزلی کا سبب کیا ہے؟ ہماری تنزلی کا سبب کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن توجہ کے ساتھ نہیں۔ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ آج ہم قرآن کی سماعت پہ بھی توجہ پوری نہیں کرتے۔ مجھے یہ بتائیں، کوئی کسی ڈی سی او کے پاس چلا جائے، وہ بات کر رہا ہو، ہم ادھر ادھر دیکھیں اور ہم کاپی کے ساتھ کچھ لکھنا شروع کر دیں، وہ بات کر رہا ہے، جج آپ سے بات کر رہا ہے، آپ موبائل نکالیں کسی سے بات کرنا شروع کر دیں، جج کیا سمجھے گا؟ اس نے عدالت کی کیا کی ہے؟ توہین کی ہے، اس نے میری بھی توہین کی ہے۔ اور مسلمانوں، جج کے احترام کا تمہیں پتہ ہے، ڈی سی او کے احترام کا پتہ ہے، تمہیں احترام کا نہیں پتہ تو کتاب اللہ کے احترام کا نہیں پتہ۔ مجھے بتاؤ، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، قرآن مجید کا درس دیا جا رہا ہو، بتاؤ کوئی اٹھ کے سنتے شروع کر دے اور کوئی اٹھ کے چلا جائے، اس نے قرآن کی کیا عزت کی؟ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جو قرآن سن رہا ہوتا ہے اصل میں وہ اللہ کا پیغام سن رہا ہوتا ہے۔ بتاؤ کیا اس نے اللہ کے قرآن کی عزت کی ہے؟ مقام اس نے اللہ کے قرآن کا سمجھا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کی تفسیر جا کے پڑھیے گا۔
اس کی تفسیر پڑھیے گا۔ اور مولانا داود دراز کی جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں جا کے وحی کی ابتداء ذرا پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب وحی کا آغاز ہوا نبی پاک جبریل کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ مجھے یاد رہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کا پیغام لے کے آتے، قرآن مجید لے کے آتے تو نبی پاک اپنے ہونٹوں کو ہلاتے، زبان کو ہلاتے تاکہ یاد ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے محبوب جلدی میں آ کے اپنی زبان کو حرکت مت دیا کریں، انا علینا جمعہ و قرآنا، یہ ہمارے ذمہ ہے، قرآن کا نازل کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کو آپ کے سینے کے اندر محفوظ کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ نبی پاک کے ہونٹ ہلیں جب جبریل قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اللہ رب العالمین قرآن مجید نازل کر دیں، محبوب قرآن جب جبریل پڑھ رہا ہو اپنے ہونٹوں کو حرکت نہ دو تو انسان اٹھ کے اپنے پورے جسم کو حرکت دے، اٹھ کے نوافل پڑھ لے، اس نے قرآن کی کیا عزت اور تکریم کی ہے۔ اور دیکھیں قرآن کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں ثواب اور گناہ کون بناتا ہے؟ یہ کسی مولوی کے اختیار میں ہے؟ نہیں۔ کسی درویش اور صوفی کے اختیار میں نہیں، کسی شیخ الحدیث شیخ القرآن کے اختیار میں نہیں۔ ثواب اللہ اور اس کا رسول بتاتا ہے، ثواب اللہ اور اس کا رسول بتاتا ہے کہ یہ کام کرو گے ثواب ہے، یہ کام کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ وہ نیکی نہیں کہ جس پہ رحمت کائنات کی مہر نہ ہو، بندہ جتنی مرضی اپنی طرف سے نیکی کرے، اگر نبی پاک کی اس پہ مہر نہیں وہ رد ہے۔ نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، ایسی نیکی کرتا ہے جس پہ میری مہر نہیں، فَهُوَ رَدٌ، تو یہ کام مردود ہے، اس کا ذرہ برابر بھی اس کو اجر نہیں ملے گا۔ ہر کام میں دیکھیں نبی پاک کا اسوہ کیا ہے۔ جب خطیب گفتگو کر رہا ہو، جب امام آپ کو اللہ کا قرآن نبی کا فرمان بتا رہا ہو تو پھر حق کیا بنتا ہے؟ پھر حق یہ بنتا ہے پھر نبی پاک کی بات آپ دل سے بھی امام کی طرف متوجہ ہوں اور آنکھوں کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعے سے پہلے مسجد میں آتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے پھر امام کے قریب ہو کر بیٹھ جاتا ہے، امام کے قریب ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا ہے، نیچے دھیان نہیں کرتا، اس کا دل بھی امام کی طرف، آنکھیں بھی دل کی طرف۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول حج کا، مقبول حج کا اس بندے کو ثواب ملتا۔ تو بہرحال قرآن کی یہ عظمت اور شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد میں آتا ہے آ کے وہ صرف ایک آیت سن لیتا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت سن لیتا ہے، 2 آیتیں سن لی، فرمایا اللہ اس کو اجر کیا دیتا ہے؟ فرمایا 100 نفل پڑھنے کا ثواب، 100 نفل پڑھنے کا ثواب۔ لوگ درس سے اٹھ کے سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اٹھائیے محدثین کے اجماع کو اور علماء کے فتاوی کو، نبی پاک کے فرامین کو۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اب سن لیں نبی پاک کا بھی فرمان، فرمایا ایک عابد ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والا اور دوسری طرف عالم، فرمایا عالم کو عابد پر
عالم کون ہے؟ جس نے دین کا علم حاصل کیا. اور عابد کون ہے؟ رات کو اللہ کی عبادت کرنے والا. فرمایا عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح مجھے تم پر فضیلت ہے، جس طرح مجھے تم پر فضیلت. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جس طرح 14ویں کے چاند کو باقی چاندوں پہ اور تاروں پہ فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح عالم کو عابد پر فضیلت ہے. تو بہتر کام چھوڑ کے لوگ جو ہیں دوسری طرف جاتے ہیں. بہتر کام جب نبی پاک کا فرمان پڑھا جا رہا ہو اس کو توجہ سے سنیں، قرآن پڑھا جا رہا ہو توجہ سے سنیں. حضرات 100 نفل کا ثواب. اب فرمایا کوئی بندہ مسئلہ سمجھ لیتا ہے، قرآن سے کوئی مسئلہ سمجھ لیتا ہے. مثال کے طور پہ مسئلہ ہے الطلاق مرتان فامساک بالمعروف او اداء الیہ باحسان. فرمایا رجی طلاقیں 2 ہیں. پہلی طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد رجوع ہو جاتا ہے، تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک وہ دوسرے خامند سے شادی نہ کرے. اور شادی بھی کیا ہے؟ وقت مقرر کر کے نہیں، وقت کی قید کے بغیر شادی ہوگی، نکاح ہوگا وقت کی قید کے بغیر. پھر دوسرے خامند نے اگر طلاق دے دی ہے یا خامند دوسرا فوت ہو گیا ہے پھر وہ پہلے خامند کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے. آپ نے یہ مسئلہ سنا، آپ نے یہ مسئلہ سمجھ لیا، آپ کو 1000 نفل پڑھنے کا ثواب مل گیا. 1000 نفل پڑھنے کا تمہیں مل گیا ثواب. فرشتیاں نے انشاءاللہ لکھ لینا ہے. اللہ کا فرمان، نبی پاک کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے علامہ اور فہامہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ شک بھی نہیں کیا جا سکتا. جو شک بھی کرے گا آپ کی بات پہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ میرے نبی کا فرمان، مدینہ والی سرکار کا فرمان ہے. جو قرآن کا ایک مسئلہ سمجھ گیا اللہ نے کتنے نفل کا ثواب دیا؟ 1000. تو میرے بھائیوں ہمیں بھی قرآن کا ادب کرنا چاہیے. بتائیں ہم سویڈن کے لوگوں کا احتجاج کریں، ان کی حکومت کے خلاف احتجاج کریں کہ اپنے مسلمانوں سے پوچھیں بتاؤ تم کتنی گستاخی کرتے ہو، تم کتنی گستاخی کرتے ہو. حضرات ذی وقار قرآن میں ہے فجر کی نماز پڑھیں. قرآن کے حکم سے دور. فجر ٹائم کتنے نمازی ہوتے، ظہر ٹائم کتنے نمازی ہیں، عصر ٹائم کتنے نمازی ہیں، مغرب اور عشاء کے ٹائم کتنے نمازی ہیں. ہم سویڈن کے خلاف تو احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں حرمت قرآن پہ جان بھی قربان ہے، اور یہ نعرہ لگانے والا پکا بے نماز راستہ بند کر کے اور نعرے لگا کے سمجھ رہا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی نعروں سے کچھ بھی نہیں بنتا. عمل کر کے دکھائیں، عمل سے زندگی بنتی ہے. تو میرے بھائیوں اگلی بات سماعت فرمانا. آج اپنا محاسبہ کرنا کہ قرآن مجید آپ روزانہ کتنا پڑھتے ہیں، کتنا قرآن مجید سنتے ہیں اور کتنا قرآن مجید پہ غور و فکر کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھتے کتنا ہیں، اور آخر میں اس بات پہ غور کرنا کہ قرآن مجید پہ عمل کتنا کرتے ہیں. قرآن مجید ایک حرف پڑھیں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے ایک حرف سے. اب لفظ اللہ اس کے کتنے حرف ہیں؟ 5 حرف. جو لفظ اللہ ایک دفعہ ادا کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ اسے 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات ذی وقار اس کے بھی 5 حرف ہیں، اس کے بھی 5 حرف. آپ نے محمد لکھا
پہلا میم، اس کے بعد ہا، اس کے بعد میم کے اوپر شد. کیا مطلب ہے؟ یہ دو حرف اکٹھے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک دفعہ پڑھا ما کان محمد، لفظ محمد کا اللہ نے آپ کو 50 نیکیاں عطا کر دی. تو میرے بھائیوں، قرآن مجید پڑھا کریں. دوسری بات، قرآن مجید سنا کریں. یہ آپ کے اذہان کو معطر کرتا ہے. اللہ کی قسم ہے، آپ ناران کا گان کی سیر کریں، آپ مری کی سیر کریں، اتنا معطر آپ کو وہاں کا موسم نہیں کرے گا جتنا معطر آپ کو قرآن مجید کرے گا، اور جتنا سکون آپ کو قرآن مجید سے ملے. آپ ٹکٹ لے کے ویزا لگا کے سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، اللہ کی قسم ہے جو قرار، جو سکون آپ کو قرآن سن کے آئے گا، وہ سکون آپ کو وہاں جا کے بھی نہیں ملے گا. قرآن سنیں تو صحیح، قرآن سے دل تو لگائیں. حضرات، تیسری بات، آپ قرآن مجید کو سمجھتے کتنا ہے؟ سمجھنے کے لیے ضروری ہے نا کہ ترجمہ آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا. اور میں نے ایک محدث کا قول پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں جس کو دعا میں تو رونا آ جائے، بھائی میں نے ایک محدث کا قول بیان کر رہا ہوں، جس کو دعا میں تو رونا آ جائے اور قرآن سن کے رونا نہ آئے، وہ منافق ہے. دعا میں رو لیتے ہو، اصل کام ہے قرآن میں رو، قرآن سن کے رو. اور 7ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ کے دیکھو کہ جب ایمان والے اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بتاؤ، نجاشی ابھی مسلمان نہیں تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا. نبی کے صحابی نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، پہلی دفعہ قرآن سن رہے نجاشی، پہلی دفعہ زارو قطار رونے لگ پڑا ہے. کبھی قرآن سن کے رونا آیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں موبائل ہو، قرآن مجید کی آیت آئے تو اس کو اوپر کر دیتے ہو کہ قرآن مجید کی آیت بھی نہ سننی پڑے. قرآن سن کے رویا کرے. اور رونا کب آتا ہے؟ جب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا بیان ہو رہا ہے. جس کو یہ پتہ ہی نہیں اندر کیا بیان ہو رہا ہے تو اس نے رونا کیا ہے؟ میرے نبی کے صحابہ، حضرت عثمان، دیگر صحابہ کرام، دیگر محدثین، حضرات ذی وقار قرآن سنتے تو رونا شروع کر دیتے. اور پھر ایک شخصیت کے بارے میں آتا ہے، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، کتنا عرصہ ان کو کھانا نہ دیا گیا، پانی نہ دیا گیا. بعد میں لوگوں نے پوچھا آپ کو کھانا بھی نہیں ملا، پانی بھی نہیں ملا، گزارا کیسے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جب پیاس لگتی تھی درود شریف پڑھ لیتا تھا، جب بھوک لگتی تھی قرآن پڑھ لیتا تھا. لوگوں، قرآن کے نزدیک آؤ، قرآن سے تعلق درست کرو گے اللہ عزت اور تکریم دے گا. اگر قرآن سے دور رہو گے پھر ذلت ہے، پھر رسوائی ہے. ان اللہ، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ امام الانبیاء کا ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو، لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور اس کتاب کی وجہ سے ہی لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. جو قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، میرے نبی کا پیغام ہے، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے. آج لوگوں نے نبی کی سنت کو بھی چھوڑ دیا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے. گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کا قرآن پڑھا کرو، نبی کا فرمان پڑھا کرو، اللہ عزت بھی دے گا، اللہ
بلائی بھی دے گا، خیر بھی دے گا، اللہ رب العالمین ترقیاں بھی دے گا، اور اگر قرآن کو چھوڑ دو گے گمراہی بھی ملے گی، ضلالت بھی ملے گی، اور پھر اللہ کے نافرمان بھی ہم ملیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔